السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے سامنے مسجد غمامہ ہے۔ اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ غمامہ نام اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا، بلکہ بہت بعد میں یہ غمامہ پڑا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جب ہم حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی۔ تو یہ مصلی جو کہ یہ ہے مسجد غمامہ، اس کو کہتے ہیں مصلی۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، تو مصلی سے مراد یہ مسجد غمامہ ہے۔ تو غمامہ کو غمامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ٹھیک ادھر ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، روضہ اطہر۔ اس سے 300 کلومیٹر دوری پر مسجد غمامہ ہے۔ یہ مسجد غمامہ اس لیے ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، تو جب اس طرح کے احادیث آتی الی المصلی، تو مصلی سے مراد یہی مسجد ہے۔ مصلی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا تھا صحابہ کرام میں سے، تو اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہاں آتے تھے۔ تو مصلی سے مراد مصلی الجنائز، جو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے مصلی الجنائز بنا ہوا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو یہی آ کر اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے صلی النبی صلی اللہ علیہ عیدین، عیدین کی نماز بھی اللہ کے رسول یہی آ کر پڑھاتے تھے۔ یہ جو کتابوں میں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، تو یہی عیدگاہ ہے، اسی کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، یہی عیدگاہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی یہاں پڑھاتے تھے۔ اور ایک بار بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں عید کی نماز نہیں، تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے وہاں عیدین کی عید کی نماز پڑھائی۔ تو یہ مسجد غمامہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھاتے تھے، اور یہ آپ نے یہ عیدین کی نماز پڑھاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز بھی آپ نے یہاں پر پڑھائی، جس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں۔ صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، جہاں پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو لے کر صلاۃ استسقاء پڑھائی تھی، تو وہاں پر روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی یوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف نکلے یا مصلی الجنائز کی طرف نکلے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو آپ نے بادشاہ نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اسحمہ نجاشی بادشاہ، اس کا جب انتقال ہو گیا تھا، آپ کو خبر ملی ہے وحی کے ذریعے سے، تو آپ نے یہاں کر غیبانہ نماز آپ نے پڑھی، اسی مصلی الجنائز میں، اسی مسجد غمامہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسحمہ، اس کا نام تھا اسحمہ، تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کر یہاں کر غیبانہ آپ نے نماز پڑھی۔ تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز یہاں پر پڑھاتے تھے، اور نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کی آپ نے نماز پڑھائی، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے نجاشی بادشاہ کی، حبشہ کا بادشاہ تھا اسحمہ نجاشی، اس کی نماز جنازہ بھی غیبانہ آپ نے یہاں پر پڑھائی۔ مسجد غمامہ میں آپ سب قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ مسجد غمامہ، یہ غمامہ تو بعد میں پڑھا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں مصلی آتا ہے۔ تو یہ مصلی الجنائز جو جنازہ کا بنا ہوا تھا، یہی ہے مصلی الجنائز۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے صلاۃ استسقاء، عیدین کی نماز آپ نے پڑھائی، جو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں، یہ ہے
مسجد غمامہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، تو مصلی سے مراد یہی مسجد غمامہ ہے، مصلی سے مراد یہی مسجد غمامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کی نماز آپ نے پڑھائی تھی، اور آپ نے حضرت ابن عباس اور بلال کو لے کر عورتوں کے پاس گئے۔ یہاں عورتیں کسی ایک جگہ پر عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھنے، یہ عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب فتنہ نہیں تھا تو عورتیں بھی آتی تھی، تو اللہ کے رسول عورتوں کے پاس گئے بلال کو لے کے اور ابن عباس کو لے کے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عورتیں اپنے گریبان کی طرف، گلے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی اور زیورات کھول کے دے رہی تھی، کانوں کی بالی زیورات کھول کے دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے اے عورتوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیونکہ میں نے اکثر بیشتر تم لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو۔ یہ مصلی الجنائز ہے، اس کو مصلی الجنائز جو کہتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ مصلی الجنائز بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے سامنے، تو یہ مسجد نبوی ہے۔ یہ دیکھیے مسجد نبوی، یہ روضہ اطہر ٹھیک میری انگلی کے سامنے روضہ اطہر ہے، اور یہی سے اللہ کے رسول خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، یہ مصلی الجنائز نماز جنازہ پڑھاتے تھے، عیدین کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور نجاشی بادشاہ کی، حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی اپنے غائبانہ نماز اپنی پڑھے مسجد غمامہ، اور مسجد غمامہ کے ٹھیک سامنے دائیں طرف یہ مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ میں آپ کو دیکھوں مسجد ابو بکر صدیق۔